پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا آج ہم اپنے اس دن کا آغاز اس طرح کریں گے کہ پہلے ہم نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس آ کر ہم قربانی کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کام کیا اس نے سنت کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات مبارک کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اس میں وعید ہے کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور گنجائش ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے اسے تنبیہ فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے 2 سینگوں والے سفید اور سیاہ بکرے آپ نے ذبح فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ قربانی ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، اور میری امت میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے قربانی فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں جو بکرے تھے، پیٹ بھی سیاہ تھا اور ٹانگیں بھی سیاہ ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح فرمائی۔ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیری طرف ہی قربانی کر رہے ہیں۔ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت، فرمایا کہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما اور ایک میری امت کی طرف سے قبول فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ استطاعت ہو سکے استطاعت صاحب استطاعت ہو تو آدمی اپنی بھی قربانی کرے اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم مبارک کی قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کی قربانی فرمائی، دمبوں کی، بکریوں کی، گائے کی اور اونٹوں کی قربانی آپ نے فرمائی۔ عید بقر پر یہ معمول مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول شریفہ۔ جب عید الفطر ہوتی تو آپ عیدگاہ کی طرف
جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ تناول فرما لیتے، کھجور یا کوئی چیز۔ اور عید الاضحیٰ میں، اس عید میں آپ نماز عید سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے، اور نماز عید کے بعد آپ قربانی کے گوشت سے کلیجی تناول فرماتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ قربانی کی کلیجی آپ نے تناول فرمائی ہے، لہذا آپ کی سنت ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن قرظ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر ہے۔ آج کے دن میں سب سے عظیم دن یوم نحر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن، اگلا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئی، ان میں سے ہر ایک بڑھ کر آپ کے قریب ہو رہی تھی کہ مجھے پہلے ذبح کرو، اور آپ اس کی قربانی فرماتے تھے۔ اور ایک روایت مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ آج کے دن یعنی یوم عید الاضحیٰ، یوم نحر کو فرمایا یہ ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور چیز آج کے دن کے لیے نہیں ہے۔ یہ قربانی کرنا بہت عظیم کام ہے۔ میں ابن آدم کے لیے آج کے دن قربانی کرنا یہ بہت اللہ کے قرب، یہ قرب جو چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر آج کے دن قربانی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی سے، یہ اللہ کا حکم ہے، خوش دلی سے۔ ہم ایک اور مقام پہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصلی لربک وانحر، فرمایا نماز پڑھے اور اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ قربانی کرنا بھی عظیم کام ہے۔ قربانی واجب ہے صاحب نصاب کے لیے، جس کے پاس نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جس کے پاس نصاب نہ ہو اس کے لیے قربانی کرنا لازمی نہیں ہے۔ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سب کی طرف سے کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربان واجب ہوتی ہے۔ یہ کہ گھر کا کوئی سربراہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی کہ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے میں نے کر دی ہے، یہ اس کا اپنی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، سربراہ ہونے کے لحاظ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جس کے پاس بھی گھر میں سے نصاب ہوگا، نصاب کے برابر اس کے پاس چیزیں ہوں گی، سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا اس کے برابر کوئی چیز ہوگی، اس پر قربانی واجب ہے۔ بالخصوص ہمارے عورتیں جو ہیں ان کے پاس سونا ہوتا ہے اور سنبھال کے رکھتی ہیں، محفوظ رکھتی ہیں، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی لازمی ہے اور دوسرا قربانی بھی لازمی ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، بہتر انداز یہ ہے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک غریب اور مساکین کے لیے حصہ کیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے دوست اور احباب کے لیے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھا جائے، ایک دوست احباب کے لیے اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ سارے کا سارا اپنے لیے رکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، سارے کا سارا احباب کے لیے، دوست احباب کے لیے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ 3 دن کے اندر 3 دن تک جو قربانی کا گوشت رکھ سکتے تھے، اس کے بعد یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جتنا عرصہ بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ گوشت
محفوظ رکھا جا سکتا ہے، سال بھر کے لیے رکھنے کیا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات کا طریقہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ 3 طریقے ہیں۔ معانقہ کیا جائے، گلے کے ساتھ ملا جائے، دوسرا ہے مصافحہ کیا جائے، اور تیسرا ہے سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات کے مطابق جس انداز سے ہو اس انداز سے ملاقات کا طریقہ اپنایا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ معانقہ ہی کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ مصافحہ ہی کیا جائے، یعنی صرف یہ کہہ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا سلام پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے سے بڑھ کر اگر کسی کی چاہت ہے، یہ چاہتے ذرا تھوڑی کم بڑھ گئی ہے، مانگ بڑھ گئی ہے، یعنی ظاہر زیادہ رہ گیا ہے، گلے سے ملنا ہے، بس یہی کچھ زیادہ محبت اور شفقت ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی جو 3 طریقے ہیں ان میں سے سب سے اچھا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ دینا۔ دوسرا اگر تھوڑا سا زیادہ محبت ہے تو بڑھ کر مصافحہ کر لیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بہت زیادہ محبت ہے تو پھر منقہ کر لیں، مرضی ہے۔ بس 3 طریقے ہیں، اس کو مختلف انداز سے اور مختلف حالات کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے قربانی کے مسائل جو ہیں وہ ہر شخص کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کا وہ چیز گم ہو جاتی ہے، بکرا گم ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کرنا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس جو بکرا گم، کسی نے بکرا خریدا اس کے بعد گم ہو گیا یا کوئی اس کو عارضہ لائق ہو گیا، تو اگر اس کے بعد صاحب نصاب ہے وہ، یعنی استطاعت پھر اس کے بعد ہے تو پھر دوبارہ بکرا خرید کے قربانی کرے۔ اگر نہیں ہے اس کے بعد پھر استطاعت والا نہیں رہا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی جس طرح کے مسائل ہیں اس طرح کے مسائل پوچھنے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے طرف سے جس طرح کے من مرضی کی بس ٹھیک ہے، یہ نہیں، مسائل پوچھنے چاہیے کہ جس کا قربانی کے مسائل، بعض دفعہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے عارضے لائق ہو جاتے ہیں جو جانوروں کو، اس کے بارے میں اس کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صفحے سے